کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ دن میں 24 گھنٹے بس کافی ہی نہیں ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے اور ہم بس بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وقت یا تو ہمارا غلام بن سکتا ہے یا ہمارا آقا، اور یہ انتخاب پوری طرح ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو چلیں اس گہری بات میں اترتے ہیں۔ یہ ایک بہت سیدھا سا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا کوئی اپنے وقت کا مالک ہے یا اس کا غلام؟ فرق صرف اتنا سا ہے کہ کچھ لوگ وقت کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، جبکہ باقی لوگ وقت کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ آج ہم یہی راز جانیں گے کہ وقت کو اپنا ساتھی کیسے بنایا جائے۔ دیکھیں، مصروف ہونا اور پروڈکٹیو یعنی نتیجہ خیز ہونا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مصروف ہونے کا مطلب ہے بس حالات پر رد عمل دینا، دن کے آخر میں تھک کر چور ہو جانا اور بغیر کسی منزل کے ادھر ادھر بھاگتے رہنا، جبکہ پروڈکٹیو ہونے کا مطلب ہے اپنے دن کی کمان سنبھالنا، توانائی سے بھرپور رہنا اور ایک مقصد کے ساتھ سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا۔ اور یہیں سے ہم وقت کے سب سے بڑے جال میں پھنستے ہیں، یعنی مصروف نظر آنے کا دھوکہ۔ سارا دن کاموں میں لگے رہنا، لیکن رات کو بستر پر لیٹ کر یہ سوچنا کہ آج بھی کچھ خاص حاصل نہیں ہوا۔ یہ وہ احساس ہے جب انسان مصروف تو ہوتا ہے لیکن پروڈکٹیو نہیں۔ یہ صرف ایک وہم ہے جس میں اکثر لوگ پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ وقت ایک دریا کی طرح ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے، لیکن آپ اس کا رخ ضرور بدل سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وقت تو گزرتا ہی رہے گا، وہ نہیں رکے گا، لیکن ہمارے فیصلے اور ہمارے انتخاب وہی یہ طے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا دریا کس سمت میں بہے گا۔ تو یہ جنگ ہر روز ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف ہے فوری یعنی ارجنٹ کام، اور دوسری طرف ہے اہم یعنی امپورٹنٹ کام۔ یہ ایک کشمکش ہے ان کاموں کے بیچ جو فوراً توجہ مانگتے ہیں اور ان کاموں کے بیچ جو واقعی ہماری زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو فوری کام ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ چلاتے ہیں مجھے ابھی کرو ورنہ موقع آج سے نکل جائے گا۔ یہ کام اکثر دوسروں کے ایجنڈے سے جڑے ہوتے ہیں اور ایک بحران کا، ایک ایمرجنسی کا احساس پیدا کرتے ہیں جو ہمیں ہر چیز چھوڑ کر ان کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس اہم کام وہ سرگوشی کرتے ہیں۔ وہ بہت دھیرے سے کہتے ہیں، اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو مجھے کرو۔ ان کی آواز بہت دھیمی ہوتی ہے، انہیں نظر انداز کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہی وہ کام ہے جو ہماری لمبی کامیابی اور ذاتی ترقی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اہم کاموں کو نظر انداز کرتے ہی کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ٹال مٹول یعنی پروکریسٹینیشن۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو کسی کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ آئیے ان 4 پوشیدہ رکاوٹوں کو سمجھتے ہیں جو ہمیں ایکشن لینے سے روکتی ہیں۔ ٹال مٹول کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی، جب کام ہی واضح نہ ہو کہ آخر کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ دوسری، ذہنی رکاوٹیں اور یہ غلط فہمی کہ موٹیویشن عمل سے پہلے آتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ تیسری، ناکامی یا نامکمل ہونے کا ڈر کہ اگر کام پرفیکٹ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اور چوتھی وجہ ہے کاموں کے بوجھ تلے دب کر بے بس محسوس کرنا۔ انہیں سمجھنا ہی ان پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے۔ اور جب کاموں کا بوجھ بہت زیادہ محسوس ہو تو یہ 4 قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پہلا قدم، جتنے بھی کام ہیں سب کی ایک لسٹ بنا لیں۔ دوسرا قدم، انہیں آسان سے مشکل کی ترتیب میں لگا دیں۔ تیسرا قدم، ہر کام کے لیے ایک مخصوص وقت طے کر لیں۔ اور آخری، سب سے اہم قدم، رفتار بنانے کے لیے کسی ایک چھوٹے آسان کام سے شروعات کریں۔ یہ پہلی کامیابی آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو آئیے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ حکمت عملیاں اور اصول ہیں جن سے وقت اور اپنی توجہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں وقت کے مالک کا ٹول کٹ۔ سب سے پہلا اور طاقتور ٹول ہے 80-20 کا اصول، جسے پیریٹو پرنسپل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اکثر ہمارے 80% نتائج صرف 20% کوششوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن یہ سچ ہے۔ سوچیں، شاید کسی بزنس کی 80% سیلز صرف 20% پروڈکٹ سے آتی ہیں، یا کسی طالب علم کے 80% نمبر صرف 20% پڑھائی کے وقت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے صرف 20% کلیدی ایکشنز 80% مطلوبہ نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ اپنی ساری توانائی ان 20% کاموں پر مرکوز کی جائے جو واقعی فرق ڈالتے ہیں، نہ کہ ان 80% کاموں پر جو بہت کم نتیجہ دیتے ہیں۔ لیکن ان اہم کاموں پر عمل کریں کیسے؟
اس کا جواب اس ایک اصول میں چھپا ہے۔ بغیر ڈیڈ لائن کے کوئی بھی مقصد صرف ایک خواب ہوتا ہے۔ ڈیڈ لائنز ہمارے مقاصد کو حقیقت میں بدلتی ہیں۔ وہ ایک احساس عجلت پیدا کرتی ہیں اور ہمارے خیالی منصوبوں کو ٹھوس ٹارگٹس میں بدل دیتی ہیں۔ اور ایک بہت ہی سادہ لیکن بے حد طاقتور عادت، اپنے اگلے دن کی منصوبہ بندی ایک رات پہلے ہی کر لیں۔ یہ چھوٹی سی عادت بے ترتیبی سے بھرے دن کو ایک پرسکون اور فوکس دن میں بدل دیتی ہے۔ جب آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے تو آپ رد عمل نہیں دیتے، بلکہ آپ دن کو کمانڈ کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وقت پر قابو پانے کا مطلب صرف ٹو ڈو لسٹ بنانا نہیں، بلکہ ایک ناٹ ٹو ڈو لسٹ بھی بنانا ہے، یعنی شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ کیا نہیں کرنا ہے، جیسے بے مقصد سوشل میڈیا سکرولنگ سے بچنا، بار بار نوٹیفیکیشنز چیک نہ کرنا، یا غیر ضروری میٹنگز کو نہ کہنا، اور اپنی توانائی کو ڈیپ ورک یعنی بغیر کسی ڈسٹریکشن کے پوری توجہ کے ساتھ کام کرنے پر لگانا۔ ان تمام اصولوں کو اپنانے کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ وقت پر قابو پانا دراصل اپنی زندگی اور اپنی تقدیر پر قابو پانے کے برابر ہے۔ یہ صرف چند گھنٹے بچانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو ایک نئی بامقصد سمت دینے کی بات ہے۔ اگر اس پوری گفتگو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، کوئی بھی وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن ہر کوئی اپنی توجہ کو، اپنے فوکس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اصل طاقت گھڑی کی سوئیوں کو قابو کرنے میں نہیں، بلکہ اپنی توجہ کو صحیح سمت میں لگانے میں ہے۔ تو اس ساری معلومات کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ وہ کون سا ایک کام ہے جو آج ہی اپنے وقت کا مالک بننے کے لیے کیا جائے گا؟ یاد رکھیں، تبدیلی صرف سیکھنے سے نہیں آتی، بلکہ پہلا قدم اٹھانے سے آتی ہے۔ اگر آج کی اس گفتگو نے وقت کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ بدلا ہے تو اسے لائک کریں اور اس علم کو ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسی مزید گہری باتیں جان سکیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔